نادر کی گرفتاری کے بعد اس نے دوسرے لوگوں کے نام اگل دیے تھے اور انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ عائشہ کے ہی سسرالی رشتہ دار تھے جنہوں نے آم کے باغ اور دوسری جائیداد پر مقدمہ کر رکھا تھا۔ نادر نے ان کے ساتھ مل کر میرے خلاف اپنی سازش رچی تھی۔ نادر کا اپنا معاملہ تھا اور ان لوگوں کی اپنی دشمنی۔ دونوں دشمن میرے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ مجھے خدشہ تھا میرا اور عائشہ کا سامنا نہ ہو جائے، مگر عائشہ اس درمیان ایک بار بھی مزاج پرسی کے لیے اسپتال نہیں آئی۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد کاکو پر دل کا حملہ ہوا۔ وہ اسی اسپتال میں داخل کیے گئے جہاں سے میں لوٹا تھا، گرچہ ابھی میں پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ ہمارے شہر میں اس اسپتال کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی شفا خانہ نہیں تھا جس کے بارے میں آدمی سوچ سکے۔ باقی کے جتنے چھوٹے موٹے نرسنگ ہوم تھے ان کے آپریشن تھیٹر سے پرانے آپریشنوں کی بو آیا کرتی تھی۔ میری صحت ابھی پوری طرح سدھری نہ تھی، مگر میں ہر روز کاکو کی مزاج پرسی کے لیے جانے لگا۔ ایک دن گھر لوٹا تو عائشہ چیمبر میں کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ گرا ہوا تھا اور بالوں میں سفید تاروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی توقع نہ تھی۔ ہم دونوں اکیلے ہوئے تو وہ میرے سینے پر گر کر ٹوٹ سی گئی۔ میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، اس کے سینے کا ملائم دباؤ اپنی کمزور پسلیوں پر محسوس کرتے ہوئے جانے کیوں مجھے ایک عجیب طمانیت کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی پرندہ ایک لمبی اڑان کے بعد اپنے گھونسلے کے اندر لوٹ آیا ہو۔ شاید میرے اندر اس وسوسے نے گھر کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ تم چاہتی ہو تمہارا بیٹا اس معاملے سے بری ہو جائے؟ میں اسے کرسی پر چھوڑ کر میز کے دوسری طرف اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی عائشہ۔ عائشہ خالی خولی آنکھوں سے میری طرف تاک رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے نشان پھر سے بننے لگے ہیں۔ رو مت۔ میں جیب سے رومال نکال کر میز کے اوپر اس کی طرف بڑھاتا ہوں، جس سے وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگتی ہے۔ قانون کو اپنا کام کرنے سے ہم روک نہیں سکتے، مگر مجھے اپنے طور پر دیکھنے دو میں نادر کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یوں بھی وہ نابالغ ہے، اسے بہت زیادہ سزا نہیں ملے گی، شاید وہ بری ہو جائے۔ اسے سزا ملی تو وہ مر جائے گا۔ میں نے جیل کے قیدیوں کے بارے میں بہت سنا ہے۔ وہ کم عمر کے لڑکوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ خود جیل کے عملے کے لوگ ان کے ساتھ شہوانی عمل سے باز نہیں آتے۔ خدا کے لیے اسے بچا لو۔ حملے کے وقت وہ موجود ضرور تھا، مگر اس نے حملہ آوروں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عائشہ سسکنے لگی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں اسے آسانی سے بستر پر لے جا سکتا تھا، مگر میں اتنا کمزور بھی نہ تھا۔ میں گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے میز کے کنارے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتا ہوں اور اس کی طرف غور سے دیکھتا ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ خاموشی سے میز پر پڑے کاغذات کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تمہیں برا نہیں لگتا کہ اس نے تمہارے دشمنوں سے مدد لی؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ نادر نے اسے خاندانی وقار کا معاملہ بنا ڈالا تھا۔ ہم اس کے لیے اسے پوری طرح قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ وہی رشتہ دار ہیں جو تم لوگوں کو راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ عائشہ کے پاس شاید سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی میری طرف دیکھا کی۔ تم نادر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تھوڑی دیر بعد میرے رومال سے اپنی آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتے ہوئے وہ دبی آواز میں کہتی ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت اس جگہ بیٹھے ہونے کے بجائے اپنی قبر کے اندر بھی ہو سکتا تھا۔ عائشہ کے چلے جانے کے بعد میں دیر تک اوپر کے دالان میں ٹہلتا رہتا ہوں۔ سورج کی روشنی میں چینی کوٹھی اور بھی پراسرار نظر آ رہی ہے۔ پیچھے کا باغ جہاں اس شہر کا واحد چینی خاندان اپنے مردے جلاتا ہوگا یا شاید دفن کرتا ہوگا، جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکے ہونے کے سبب نظر نہیں آ رہا۔ نادر، میں سوچ رہا ہوں میں اس کا کیا کروں۔ وہ عائشہ اور میرے بیچ بچھی ہوئی بساط کا سب سے اہم مہرہ تھا، جو پورے کھیل پر حاوی تھا۔ وہ نہ صرف کھیل کو بگاڑ رہا تھا بلکہ اسے ایک بہت ہی نازک مقام پر لے آیا تھا، اور اب جبکہ کھیل اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے تو اسے کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ میں پبلک پروسیکیوٹر سے نادر کے سلسلے میں مشورہ کرتا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ نشے میں پوری طرح سے آ جائے جب میں یہ بات چھیڑوں۔ وہ اس مقدمے کی سب سے اہم کڑی ہے جس کے بغیر ساری کڑیاں بکھر جائیں گی۔ وہ کہتا ہے، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی معمولی وکیل بھی بتا سکتا ہے۔ مجھے تم سے اس سے زیادہ ذہانت کی امید ہے۔ میں اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تمہیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا جس میں تم ماہر ہو۔ میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس بچے کی مدد تو کرنا چاہتا ہوں، مگر اس مقدمے کو ضائع ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں بیرے کو اس کا گلاس بھرنے کے لیے کہتا ہوں۔
ہم دونوں شہر کے واحد کلب میں وسکی کے گلاسوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ قانون اپنا کام کرے، مگر نادر کو اس معاملے سے بچانا ہوگا۔ وہ لوگ سیشن جج کے سامنے ضمانت کی عرضی ڈالنے والے ہیں۔ فی الحال تو اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اسے ضمانت مل جانی چاہیے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا جیل سے باہر آ کر وہ تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے؟ اسے ضمانت مل جانی چاہیے، میں کہتا ہوں۔ وعدہ کرو تم اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں لڑکے کی ضمانت کی مخالفت نہیں کروں گا، مگر کچھ شرائط تو رکھنی ہوں گی، اور پھر مقدمہ ختم ہونے تک اس کا اس پچڑے سے باہر آنا ممکن نہیں۔ شکریہ۔ میں اٹھ کر اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتا ہوں۔ کبھی کبھی اپنی دریا دلی سے تم مجھے چونکا دیتے ہو۔ نادر کی ضمانت کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کھلے عام عائشہ کے گھر جانے لگا ہوں۔ میں نادر کو کبھی اپنے گھر پر نہیں پاتا۔ شاید دونوں ماں بیٹے کے بیچ کسی طرح کا سمجھوتا ہو گیا ہے۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی سویٹر بنتے ہوئے میری طرف مسکراتے ہوئے تاکتی رہتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بستر تک جانے کے لیے بے چین ہے، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ صرف نادر کی خاطر ہے، کیونکہ ابھی مقدمہ شروع نہیں ہوا ہے اور میں عائشہ کو خالص اپنے لیے چاہتا ہوں۔ میں عائشہ کے گھر زیادہ دیر نہیں رکتا، گرچہ ہر بار جب نذیر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا ہے تو مجھے لگتا ہے نادر آس پاس کہیں پر موجود ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے۔ نذیر کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ پورا وقت اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھا بیڑی پیتا رہتا ہے اور اکتائی ہوئی نظروں سے لوہے کے پھاٹک کی طرف تاکتا رہتا ہے۔ تمہیں اس کی ضمانت دینی ہوگی کہ اس بار پھر سے وہ کوئی بے وقوفی نہ کرے گا۔ اگلی ملاقات پر میں عائشہ سے کہتا ہوں، ورنہ اس بار پولیس میری بات نہیں سنے گی اور ہو سکتا ہے کہ اب کی بار میں قبر کے اندر پایا جاؤں۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسی کوئی ضمانت دینے کی حالت میں ہوں؟ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ مجھ پر جان لیوا حملہ کرے اور میں اس کا دفاع کرتا رہوں؟ اس بار وہ ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں اس کی ماں ہوں۔ واقعی؟ میں طنز کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہوں۔ ایک خونی کی ماں؟ شاید اس کے پاس مناسب الفاظ نہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی میری طرف دیکھ رہی ہے، پھر سر موڑ کر کھڑکی سے باہر تاکنے لگتی ہے۔ معاف کرنا، میں اٹھتے ہوئے کہتا ہوں، تم نہیں جانتی، اب بھی میرے سر میں کبھی کبھی ناقابل برداشت ٹیسیں ابھرتی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے مجھے نارمل ہونے میں وقت لگے گا، یا شاید زندگی بھر مجھے اس درد کے ساتھ جینا پڑے۔ مجھے افسوس ہے، تم کلکتہ جا کر کسی اچھے نیورو سرجن کو کیوں نہیں دکھاتے؟ میں کچھ خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مشورے کے لیے شکریہ، مجھے تم سے ایسی ہی دریا دلی کی امید تھی، میں جواب دیتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے پیسہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پاس اتنی زمین جائیداد ہے کہ میں کوئی کام کیے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن کیا میرے لیے یہ ممکن ہے؟ میں ایک خاندانی وکیل ہوں، عدالت کے گلیاروں میں ہماری ایک خاص پہچان ہے، مگر تمہارے بیٹے کے کرتوت نے مجھے اتنا کمزور بنا ڈالا ہے کہ میں عدالت میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ جو بات میں اسے نہیں بتاتا وہ یہ تھی کہ مجھے اپنے شہر کے علاوہ کسی اور جگہ سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ایک طرح سے میں ایک گھونگے کی زندگی جی رہا تھا جس کا خول یہ شہر تھا۔ میں نادر کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت خوب، میں مسکراتا ہوں۔ کیا تم کوئی ضمانت بھی دے سکتی ہو؟ عائشہ خاموش رہتی ہے، مگر ابھی میں اپنی فتح یابی کے جذبے سے پوری طرح ابھر بھی نہیں پایا ہوں کہ وہ سر ہلا کر کہتی ہے، اس بار اس نے ایسی کوئی بری حرکت کی تو میں اپنے انہی ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ مقدمے کے شروع ہونے میں ابھی کافی وقت ہے۔ اس دوران ہر پیشی کے دن میں ملزموں کو دیکھتا آ رہا ہوں جو جیل کی وین میں ہتھکڑیوں اور رسی سے جکڑ کر لائے جاتے ہیں۔ یہ عائشہ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، جن میں سے کئی کو میں پہلے بھی مختصر عرصے کے لیے جیل بھجوا چکا ہوں۔ ہر بار عائشہ کے لڑکے کو ملزم کے پنجڑے میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ضمانت سے قبل عدالتی حراست میں رہنے کے دوران میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو پیسے کھلا کر اس کا انتظام کیا تھا کہ اسے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ ہی وہ ان عادی مجرموں کے ہاتھوں پڑے جو کمسن لڑکوں کا جنسی استحصال کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب جبکہ وہ جیل سے باہر آ چکا ہے، اس کا چہرہ سپاٹ رہتا ہے، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ میری جسمانی کمزوری دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے، گرچہ اب بھی مجھے چلنے کے لیے چھڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ پانچوں افراد میری طرف سے لاپرواہ ملزموں کے پنجڑے میں کھڑے رہتے ہیں، انہیں سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر میرے کان میں سرگوشی کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ واقعی میرا دوست ہے۔ اب میں اس کے ساتھ مقدمے کے دوران بیٹھنے لگا ہوں۔ ہم دونوں مقدمے کی باریکیوں پر مغز کھپاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مقدمے کو ہر طرف سے واٹر ٹائٹ بنانے کی بھرپور کوشش شروع کی ہے۔ ڈیفنس کی طرف سے فوجی عدالت کے سب سے تجربے کار وکیل کی خدمت حاصل کی گئی ہے۔
उनका सर पीछे की तरफ से घुटा हुआ है और सामने की तरफ पेशानी के ऊपर उन्होंने एक बालों का गुच्छा छोड़ दिया है जो बुरश की तरह उभरा हुआ है। पेशा वराना रकाबत के बावजूद उनके और मेरे बाप के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे। मैं हमेशा उनके सामने ताजीम से पेश आता हूँ। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ पिदराना शफकत के साथ देखते हैं। जब भी हमारा सामना होता है मैं सीने पर हाथ रखकर एहतराम के साथ उनके सामने झुक जाता हूँ। मगर मुझे पता है जाती तौर पर हमारे ताल्लुकात में जितनी भी मिठास रहे वो अपने मौक्किल के दिफा के लिए कोई कसर उठाकर नहीं रखेंगे। तुम लड़के को बचाना क्यों चाहते हो? काकू ने एक दिन मुझसे कहा। तुम्हें पता है ये मामला मुकदमे को कमजोर कर डालेगा। दूसरी तरफ तुम ये भी चाहते हो कि उन तमाम लोगों को सजा हो जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी यही ख्याल है। फिर मैं मजबूर हूं, मैं शाने उचकाकर कहता हूं। खुशकिस्मती से कुछ चश्मदीद गवाह भी मिल गए हैं। उस वक्त कुछ लोग शराब पीकर वापस लौट रहे थे। शुरू शुरू में वो सामने नहीं आए थे, मगर पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। वो अच्छे गवाह साबित होंगे। उस वक्त शाम का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, और फिर वो चुल्लू खोर क्या गवाही देंगे? उनकी गवाही कैसे चल सकती है? वो खुद एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। आईओ ने अपनी रिपोर्ट में उनके नशे में होने की बात हटा दी है। रही अंधेरे की बात, तो हम सूरज को वापस उफुक पर ले आएंगे। बस कुछ ही मिनटों की तो बात है। और फिर उस दिन का मौसम किसे याद होगा? या फिर नदी की रेत पर ऐन जाए वारदात पर कुछ लकड़ी के खंभे खड़े कर दिए जाएंगे जिन पर एक दो बल्ब जला देना कौन सी बड़ी बात है? मैं मुस्कुराकर काकू की तरफ देखता हूँ। हम वकील इतना तो कर ही सकते हैं। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरा हम ख्याल होगा। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं। वो काफी करप्ट आदमी है। जाने कब वो उन लोगों से पैसा खा बैठे। घबराओ मत काकू, मैंने वार्निंग दे रखी है। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने उसकी हर हरकत पर नजर रखी हुई है। उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। बार ने एक वकील पर हमले को अच्छी नजरों से नहीं देखा है, और वो भी ये बखूबी जानता है। वैसे हम अच्छे दोस्त हैं। अब इस दोस्ती को क्या नाम दिया जाए? वो एक सियासी आदमी भी है। आजकल सियासत कहाँ नहीं है, मगर इत्मीनान रखो, उसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं। मुकदमे की सुनवाई से पहले इल्जामात तय कर दिए गए हैं। आयशा के लड़के पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जाए वारदात के आसपास होने का इल्जाम आयद किया है और बात यहीं रुक गई है। दूसरे लोगों पर सीधे इल्जामात आयद किए गए हैं जो बहुत संगीन हैं। उनके म्यूटेशन के सिलसिले में काफी शवाहिद मौजूद हैं। आयशा के सारे दीवानी मुकदमों की रुदात इज्जत माब अदालत को दी जा चुकी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी है। इज्जत माब अदालत को इस बात का एहसास है कि बार एसोसिएशन ने एक वकील पर हमले को अच्छी नजरों से नहीं देखा है। अगले हफ्ते से मेरे मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है। इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया गया है। ये गर्मी का मौसम है। मच्छरों की तादाद शहर में बढ़ गई है। दरिया बिल्कुल सूख चुका है। लोग मोटरसाइकिल और बाइसिकल पर इसे पार करने लगे हैं। अब मुझे दरिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। हर हफ्ते मैं कार में बैठकर ऐलानिया तौर पर आयशा के घर जाने लगा हूँ। हम बहुत देर तक अकेले बैठे रहते हैं। आयशा मेरा बहुत ख्याल रखती है। बस एक हल्का सा धक्का और वो बिस्तर पर जा गिरेगी। मगर यही वो वजह है कि उसकी तरफ से मेरी शहवानी ख्वाहिशात बिल्कुल सर्द हो गई हैं। मैं चाय पीता रहता हूँ। वो किसी काम से उठकर कमरे से बाहर जाती है। मैं देखता हूँ उसने नीचे गले की कुर्ती पहननी शुरू कर दी है, जिससे उसके सफेद पिस्तान नजर आने लगे हैं। उसने नई तर्ज की कमीज शलवार सिलवाई है जो काफी चुस्त है। उसमें उसके बदन की मछलियां और कूल्हों के खतूत काफी उभर आते हैं। तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो? एक दिन मैं उसे खुलकर कहता हूँ। ये मुझे पसंद नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नादिर को आंच ना आए, मगर इसके लिए तुम्हें अपने आप को इस तरह गिराने की जरूरत नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो ओढ़नी से अपने नीम उरियां सीने को ढकते हुए कहती है। क्या अब भी तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? मैं मुकदमे के खात्मे तक इंतजार करूंगी। तुम एक चालाक औरत हो। मैं मुस्कुराता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। यकीन करो, मैं तुम्हें रिझाने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। तुमने ख्वामखा ऐसा सोच लिया है। बराबर करती रहती हो। मैं जवाब देता हूँ। तुम समझती हो तुम मुझे अपने जिस्म की रिश्वत दे सकती हो? तुम हो क्या? 3 बच्चों की माँ, और उनमें से एक तो बिल्कुल जवान हो चुका है। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह की इश्वेबाजी से बाज आओ। मैं कहता हूं, जब मैंने नादिर को बचाने का अहद कर लिया है तो और किस चीज की जरूरत है? इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। वो खामोश रहती है। मुकदमे के गवाहों की सुनवाई पूरे 20 दिन तक चलती है। मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर झूठे गवाहों को अच्छी ट्रेनिंग दी है। वकील सफाई को पता है कि सारे गवाह झूठे हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को अंधेरे में भागते देखा था, और बस।
وہ بھی اس حالت میں جبکہ وہ بری طرح نشے میں تھے اور کافی دور تھے۔ مگر وکیل صفائی کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا سابقہ ایک ایسے مقدمے سے ہے جو ایک وکیل پر حملے کا ہے۔ دوسرے وکیلوں نے اس پر الگ سے دباؤ ڈال رکھا ہے۔ شعوری یا لاشعوری طور پر پورا سسٹم اس کے حق میں ہے کہ ملزموں کو سزا مل کر رہے۔ گواہ باری باری سے کٹہرے میں آتے ہیں۔ اسی دوران کئی نام نہاد چشمدید گواہوں کو ٹی آئی پریڈ کے لیے بھی لے جایا گیا ہے، جہاں انہوں نے میرے ساتھ 5 افراد کی بے جھجک شناخت کر ڈالی ہے۔ دراصل میں نے اور پبلک پروسیکیوٹر نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے مل کر نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کی تصویریں ان فرضی عینی گواہوں کو مہیا کر دی تھی، بلکہ جیل میں بار بار آتے جاتے ان ساتوں کو اچھی طرح سے پہچان لیا گیا تھا۔ وکیل صفائی کافی محنت کر رہا ہے، مگر تمام سرکاری گواہ باری باری سے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ مقدمے کی جزیات سے گزرتے ہوئے مجھ پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ ان 5 میں سے حملہ کرنے والے صرف 3 تھے، جو اور کچھ نہیں بھاڑے کے ٹٹو تھے۔ ان کا مقصد مجھے جان سے مارنے کا بھی نہ تھا، مگر باقی 3 ملزم جو عائشہ کے سسرالی رشتہ دار تھے پوری طرح معصوم بھی نہیں کہے جا سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے صرف پیسے کا انتظام کیا ہو، اس لیے ان کو بخشا نہیں جا سکتا۔ بھاڑے کے ٹٹوؤں کو پکڑا جا چکا ہے۔ ان میں سے 2 پتا خور تھے اور ایک عادی مجرم جو ان کا سرغنہ تھا۔ نادر کے رشتہ داروں نے پولیس کی مار سے گھبرا کر ان کا نام اگل دیا تھا۔ وکیل صفائی نے کئی کمزور گواہ کھڑے کرنے کی کوشش کی، 1-2 البائی کا انتظام بھی کیا، مگر وہ اتنے کمزور ثابت ہوئے کہ خود اسے پسپا ہونا پڑا۔ البائی ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو یہ حربہ بجائے خود ملزم کے خلاف ایک بڑا ثبوت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف کے گواہوں کی سنوائی ختم ہو چکی ہے۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے بہت ہی وفاداری سے میرے سارے زخموں کی مفصل تصویر اور سارے ایکس رے رپورٹیں پیش کی ہیں۔ انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ ہم مقدموں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ کسی بھی پیشے میں یا فرض کی ادائیگی کے دوران ہر انسان کی زندگی میں ایسے بھی کچھ مقامات آتے ہیں جب انسان کلی طور پر بے ایمانی اور رشوت خوری سے ابھر کر اپنی بھیڑ چال کی ذہنیت کے تحت کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جو دراصل اس کی اپنی مدافعت کا ایک دوسرا چہرہ ہے۔ ان کے لیے آج یہ وقت آن پہنچا ہے۔ بحث کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر اس معاملے میں بالکل بودا ہے۔ اس کی انگریزی بہت کمزور ہے۔ وہ مقامی زبان میں بحث کرنے کا عادی ہے۔ اس کے بہت ہی پھسپھسے انداز میں بنگالی میں بحث کرنے کے سبب ہم وکیل صفائی اکثر بحث کے دوران ہارے ہوئے مقدموں کو جیت لیتے ہیں۔ میں رات بھر جاگ کر گواہوں کے دیے گئے بیانات کی باریکیاں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ٹیلی فون پر یا روبرو بیٹھ کر اس کے دماغ کے دھندلے خانوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پبلک پروسیکیوٹر پیدائشی احمق ہے۔ وہ صرف سیاسی پشت پناہی پر زندہ ہے۔ اسے میری زیادہ تر باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تنگ آ کر میں پوری بحث کو لکھ کر اسے رٹنے پر مجبور کرتا ہوں۔ اس معاملے میں تمام احمقوں کی طرح اس کی یادداشت بہت تیز ہے۔ بحث کے دن وہ اچانک بہت نروس نظر آتا ہے۔ شاید میں اس کی گردن پر کچھ زیادہ ہی سوار ہوں۔ وہ کسی نہ کسی طرح رٹی ہوئی بحث کو اگل دیتا ہے۔ میں مایوسی کے ساتھ اس کی طرف تاکتا رہتا ہوں۔ عزت مآب جج کو اس کی بحث کی ادائیگی سے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ وہ رہ کر اس کے پیش کیے ہوئے نقطوں میں ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ وکیل صفائی مسکراتے ہوئے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا بہت سارا کام جج صاحب نے آسان کر دیا ہے۔ انہوں نے آج کی بحث کے لیے بھرپور تیاری کی ہے۔ یہ ان کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ان کی انگریزی شاندار ہے۔ وہ ساری زندگی خون کے مقدموں کی پیروی کرتے آ رہے ہیں، اور اگرچہ موجودہ مقدمے میں گواہوں کے معاملے میں ان کا علاقہ کمزور ہے، وہ ایک لمبی چوڑی دل کو چھو جانے والی بحث کر ڈالتے ہیں۔ ان کی پاٹدار آواز عدالت کی دبیز دیواروں اور سیلنگ سے ٹکرا رہی ہے، گونج رہی ہے، ملزموں کے پنجڑے کی تیلیوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، جیسے وہ ان کے پرخچے اڑا ڈالے گی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک طوفانی دریا ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہو۔ ہمیں اپنے سارے گواہ تاش کے پتوں کی طرح سلسلے وار ڈھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جبکہ ہم یہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ الزامات کو اپنی بحث کی طاقت سے چور مار کرتے ہوئے نکل جائیں گے، یہ شاید ان کی بھرپور کامیابی ہی تھی جو پلٹ کر خود ان پر وار کرتی ہے۔ عزت مآب جج پر اس جبری بحث کا الٹا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے۔ بوڑھے وکیل کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھاپ سے بھرے ہوئے انجن کی طرح پٹریوں پر بکٹٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی پٹریوں سے باہر نکل سکتے ہیں، اور وہ نکل جاتے ہیں۔ میلارڈ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سارا واقعہ اندھیرے میں پیش آیا تھا، جس میں کسی کو پہچاننا ناممکن تھا۔ تمام گواہوں نے متضاد باتیں کی ہیں جن کی میں نشاندہی کر چکا ہوں، اور یہ عادی شرابی ہیں جو اس وقت بھی نشے میں تھے۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے گواہ ہیں۔
जिन्होंने عدالت کی تذلیل کی ہے، بلکہ میں تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے گواہوں کے خلاف عدالت کڑے سے کڑا رویہ اختیار کرے تاکہ سچائی کی حفاظت ہو سکے۔ محترم وکیل صفائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج اپنی میز پر اس قدر سامنے جھکائے ہیں کہ ان کا خون گالوں میں تمتما رہا ہے۔ کیا یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے؟ من گھڑت ہی نہیں، بلکہ میرے موکلوں کو ان کے دیوانی مقدموں میں شکست دینے کے لیے اس حملے کا ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ شاید عدالت کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک وکیل اپنا دیوانی مقدمہ جیتنے کے لیے خود اپنی جان داؤ پر لگائے گا، خود پر حملے کا ڈرامہ کھیلے گا۔ وکیل صفائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید انہیں اس واقعے کو سرے سے جھٹلانے کے بجائے اس کا رخ کسی دوسری طرف موڑنا چاہیے تھا۔ پبلک پروسیکیوٹر جھک کر میرے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ بڈھا گیا بہت انگریزی کا روپ جھاڑ رہا تھا۔ احترام سے ان کا نام لو، میں جھنجلاتے ہوئے کہتا ہوں۔ وہ ہمارے سینئر وکیل ہیں۔ آئی ایم سوری۔ وہ گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور جھک کر وکیل صفائی کی طرف احترام سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا ہے۔ بحث کے بعد میں وکیل صفائی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خون کے مقدمے میں ملزم کی ضرورت سے زیادہ مدافعت کبھی کبھار بیک فائر بھی کر جاتی ہے۔ اس حالت میں عزت مآب جج کو بڑی سبکی کا احساس ہوتا ہے، جیسے انہیں گردن سے پکڑ کر فیصلہ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ ایک وکیل کے لیے لازمی ہے کہ ان نفسیاتی نکات کو سمجھے اور اپنی حد کے اندر کام کرے۔ سینئر وکیل مجھ سے ہاتھ ملاتے وقت میری آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ بحث سے تھک چکے ہیں۔ ان کے جونیئروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آتے ہیں۔ کاکو چٹائی پر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے۔ وہ فوراً بیڑی پھینک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وکیل صفائی کو نمسکار کر کے اپنا داہنا کان کھجانے لگتے ہیں، جیسے کسی بات پر نادم ہو۔ وکیل صفائی ہنس کر اپنے جونیئر وکیلوں کے ساتھ برآمدے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم یہ مقدمہ جیت جائیں گے، کاکو نے گرم جوشی کے ساتھ کہا۔ ان سے اپنا جوش دبائے نہیں بن رہا ہے۔ آپ بیڑی کے ساتھ افیم بھی لینے لگے ہو کیا کاکو؟ میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی وہ ایک شاندار بحث کر کے باہر آئے ہیں۔ گدھے پبلک پروسیکیوٹر نے اس پورے مقدمے کا ستیہ ناش کر دیا۔ شاید مجھے اسے بحث لکھ کر دینا نہیں چاہیے تھا، کہیں جج صاحب کو اس کی بھنک نہ مل گئی ہو۔ نہیں، کاکو کہتے ہیں، میں مکوئی وکیل کو ساری زندگی دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں شکست دیکھی ہے، شکست فاش۔ تم چاہو تو پتھر پر لکھوا لو۔ دیکھتے ہیں۔ میں لوہے کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے کافی تکان کا احساس ہو رہا ہے۔ کاش ایسا ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ 5 کو سزا ہو جاتی ہے۔ بھاڑے کے 2 ٹٹوؤں کو 7 برس اور باقی 3 کو 3 سال کی قید بامشقت، جرمانے الگ۔ نادر اور اس کے ایک رشتہ دار کو، جو حملے میں سیدھے طور پر ملوث نہ تھا اور نادر اور ان لوگوں کے بیچ کی ایک کڑی تھا، شہادت کی عدم موجودگی میں، اور چونکہ مجھے نادر کے سلسلے میں مقدمے کو ثبوتاج کرنے کی خاطر پبلک پروسیکیوٹر کی کافی مدد کرنا پڑی تھی، جس کا فائدہ اس کے رشتہ دار کو بھی ملا تھا، بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے۔ سپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ پرچھائیاں لمبی ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ جب سیشن جج اپنی اینک کے موٹے شیشوں کے اندر سے تاکتے ہوئے اپنے 70 صفحات کے فیصلہ نامے کے آخری صفحے کو پڑھ کر سناتے ہیں، ملزموں سے روایتی سوال کیا جاتا ہے، انہیں اپنے حق میں کچھ کہنے یا خاموش رہنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر سیشن جج اسٹینوگرافر کو ڈکٹیشن دے کر سزا ٹائپ کرواتے ہیں۔ عائشہ پچھلی بینچ پر شال میں لپٹی میری طرف ممنونیت سے تاک رہی ہے۔ میں اسے نظر انداز کر کے باہر نکل جاتا ہوں۔ پبلک پروسیکیوٹر اپنی کامیابی سے بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ اس کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ وہ مقامی اخبار کے نمائندوں کو بیان دے رہا ہے، اور یہ وہ ایک صفحے کے اخبار ہیں جو اخبار سے زیادہ ہینڈ بل نظر آتے ہیں۔ کیس ایک وکیل پر حملے کے سبب کافی ہائی پروفائل ہو گیا ہے۔ ملزموں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کس دی گئی ہیں۔ انہیں جیل خانے لے جانے کے لیے پولیس کی گاڑی لائی جا رہی ہے۔ نادر اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ دونوں سر جھکائے ہوئے ایک دوسرے سے کافی الگ چلتے ہوئے برآمدے میں مختلف سمت جا رہے ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی عدالتیں ویران پڑی ہیں۔ نادر کا چہرہ سپاٹ ہے۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ مجھے پتا ہے میرے اوپر حملے کے بعد ماں بیٹے کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پبلک پروسیکیوٹر میرے پاس آتا ہے۔ آئندہ 2 دن کی تعطیل ہے۔ وہ کلب میں آج رات جیت کا جشن منانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس اسکاچ کی ایک قیمتی بوتل ہے جسے اس کے سالے نے، جو آرمی میں کرنل ہے، اسمگل کیا ہے۔ نہیں، میں اس کے ساتھ اجنبیت کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ مجھے بہت سارے ضروری کام نمٹانے ہیں۔ وہ مایوسی کے ساتھ اپنا گاؤن سمیٹتا ہے اور کتابوں اور فائلوں کو بغل میں دبائے ہوئے چلا جاتا ہے۔
آج درختوں کے پیچھے سورج بڑا تھکا ماندہ نظر آ رہا ہے۔ عدالت کی عمارت، اس کے نچلے برآمدے اور بالائی گیلریاں ویران پڑی ہیں، پرچھائیاں گہری ہوتی جا رہی ہیں، چڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں زیادہ بھیڑ گاؤں دیہات کے لوگوں کی ہوتی ہے، جہاں خون، مار پیٹ اور زمین جائیداد کا فساد چلتا رہتا ہے۔ سورج ڈوبنے سے بہت قبل لوگ موٹر سائیکل، بس یا بیل گاڑی پر یا پھر پیدل گاؤں واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور کچھ نہیں، ناگوں کے گھونسلے ہیں۔ یہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں، جو ان کے مقدمے لڑتا رہتا ہے۔ ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، اپنی بجلی کی روشنیوں اور انسانی بھیڑ کے سبب ان کے مقابلے زیادہ محفوظ ہیں۔ عدالت پھر سے کھل گئی ہے، مگر میں کچھ دنوں سے عدالت نہیں جا رہا ہوں۔ میرے سارے مقدمے التوا میں ڈال دیے گئے ہیں۔ سیشن جج ایک طویل چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ کمرے کی دونوں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ باہر بڑی تیز دھوپ ہے، جس میں کچھ کوے درخت کی شاخوں پر بیٹھے پر سکھا رہے ہیں۔ تیز ہوا میں ہر ہلکی چیز لرز رہی ہے، یہاں تک کہ لوٹتے مانسون کے بادل بھی آسمان پر تتر بتر ہو رہے ہیں۔ میرے ٹیبل لیمپ کے نیچے پیپر ویٹ کے بوجھ سے دبے ہوئے کاغذات پھڑپھڑا رہے ہیں، جیسے اپنی آزادی چاہتے ہوں۔ سورج ڈوبنے سے قبل کاکو لوٹ آتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ موکل ہیں۔ کچھ دیر بعد میں کاکو کو اندر بلاتا ہوں۔ کاکو، میں تھک گیا ہوں، آپ ذرا ان لوگوں سے نپٹ لو۔ گھبراؤ مت، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میں نے انہیں کسی دوسرے کام سے بلایا ہے، مگر ایک لڑکا تم سے ملنے آیا ہے، افتخار نام ہے اس کا۔ وہ تمہارے لیے کوئی خط لایا ہے، مگر یہ خط وہ تمہیں خود دینا چاہتا ہے۔ کیا تم اس سے ملنا چاہو گے؟ اسے اندر بھیج دیجیے۔ کچھ سیکنڈ کے اندر پردہ ہٹتا ہے، دروازے پر افتخار کھڑا ہے۔ سلام علیکم، وہ کہتا ہے، اور آگے بڑھ کر میرے سامنے میز پر ایک سفید لفافہ رکھ کر پھر سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کی وہی کیفیت ہے جو میں نے پہلی ملاقات پر دیکھی تھی۔ میں لفافے کو اٹھا لیتا ہوں اور الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، لفافہ کافی دبیز ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں ہاتھ اٹھا کر افتخار کی طرف دیکھے بغیر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوں۔ وہ میز کی رخ رکھی ہوئی کرسیوں میں سے سب سے پیچھے کی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ جاتا ہے، اور جبکہ میں اس لفافے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ کہتا ہے، آپ اسے اکیلے میں پڑھنا چاہیں گے؟ یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ میں لفافہ میز پر رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نہ تھا، مگر میرا خیال ہے وہ چاہتے تھے کہ میں یہ خط آپ تک پہنچا دوں۔ وہ خط اس لفافے میں نے ڈالا ہے۔ افتخار سر جھکاتے ہوئے کہتا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی ہے، جس میں دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک کافی تیز سنائی دے رہی ہے۔ کوئی حادثہ ہو گیا تھا؟ میں جھجکتے ہوئے لفافہ واپس اٹھا لیتا ہوں۔ نہیں، وہ بہت دنوں سے بیمار چل رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، آخری بار میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ بالکل صحت مند تھے۔ شاید بوڑھے لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ میں لفافے کا حاشیہ قینچی سے کاٹ کر خط باہر نکالتا ہوں۔ یہ خط کئی صفحوں پر مشتمل ہے، مگر نہ اس میں مخاطب کا نام ہے، نہ لکھنے والے کا دستخط۔ اس کی تاریخ بھی کسی دوسرے قلم سے لکھی گئی ہے۔ میں سر اٹھا کر افتخار کی طرف دیکھتا ہوں۔ اسے پڑھ لوں؟ اس پر میرا نام لکھا ہوا نہیں ہے، کیا اسے پڑھنا ٹھیک رہے گا؟ خط بھی کافی لمبا ہے۔ یہ ان کا آخری خط ہے، مجھے کسی دوسرے خط کا علم نہیں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں میرا انتظار کرو گے؟ شاید مجھے جانا چاہیے۔ نہیں، میں کہتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گھبراؤ مت، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ میرے لیے تھوڑا سا عجیب ہے۔ اس کے باہر چلے جانے کے بعد میں خط کے صفحات کو سلسلہ وار پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہوں۔ صفوں پر نمبر نہیں ڈالا گیا ہے، یہ صرف ایک پن کے ذریعے منسلک ہے، اور بکھر جانے پر انہیں ترتیب وار سجانا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں انہیں ایک اسٹیپلر کی مدد سے نتھی کر دیتا ہوں اور ترتیب وار ان پر نمبر ڈالتا ہوں۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے، برسوں بعد میں اردو میں کسی کی تحریر پڑھ رہا ہوں۔ بوڑھے کی لکھاوٹ حیرت انگیز حد تک دیدہ زیب ہے، مگر جیسا کہ میں نے افتخار کو بتایا تھا، اس پر نہ مخاطب کا نام ہے، نہ القاب، نہ خط لکھنے والے کا دستخط۔ میں اپنی کرسی کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف کھینچ کر اس کا پردہ ایک کونے میں اڑس دیتا ہوں۔ میں اس خط کو قدرتی روشنی میں پڑھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی جو بھی وجہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ اب تک میری موت کی خبر تم تک پہنچ چکی ہوگی۔ تمہیں اس پر حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر اس خودکشی کے نوٹ کے لیے میں نے تمہارا ہی کیوں انتخاب کیا۔ یہ نوٹ میں پولیس کے نام بھی لکھ سکتا تھا، مگر جب تک تم خط نہیں پڑھ لیتے ہو اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے تم اس خط کو پڑھ لو۔ تم پر حملے کی خبر سے میں تھوڑا سا چونکا ضرور تھا،
مگر پھر میں نے اپنے طریقے سے چھان بین کی اور میں نے محسوس کیا کہ یہ حملہ کوئی غیر فطری حملہ نہیں تھا، بلکہ مجھے اس پر حیرت ہے کہ ایک تجربہ کار وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ تمہیں پہلے کیوں نظر نہیں آیا؟ شاید ہم کتنے بھی ذہین ہو جائیں، اپنے ذاتی معاملات میں بے وقوفی ثابت ہوتے ہیں۔ خیر، شاید مجھے تمہارے معاملے میں زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے۔ آج جب بھی میں اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ہماری پوری گفتگو پائل کے گرد گھومتی رہی تھی، اور پھر ہم کبھی اس موضوع سے باہر نکل نہیں پائے۔ ایسا نہیں تھا کہ بلیاں کبھی میری زندگی میں کوئی خاص اہمیت کی حامل رہی ہوں۔ میں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس میں اس طرح کی ہابی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ صحیح طور پر دیکھا جائے تو میں خود کسی جانور سے کم نہ تھا، جسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جانے انجانے کتنی زندگیاں برباد کی ہوں گی۔ مگر شاید انسان کے ساتھ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ دوسروں پر جتنا ستم توڑتا ہے وہ اتنا ہی اکیلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور خود میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنی ملازمت کے آخری دنوں میں خود میرے آفس کے ساتھی مجھے دوسری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں جانتا ہوں آخری بار تم نے جب میری بلیوں کو دیکھا تھا تو تمہیں ان کو پنجڑوں کے اندر دیکھ کر کتنی حیرانی ہوئی تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ بلیاں ایسی جانور نہیں جنہیں پنجڑے میں رکھنے کے بارے میں سوچا جائے۔ صحیح طور پر دیکھا جائے تو مجھے خود نہیں معلوم مجھے ان کو پنجڑے میں رکھنے کا خیال کیوں آیا، کب میں نے اپنا پہلا پنجڑا خریدا، اور کس طرح پنجڑوں اور ان کے اندر بلیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ شاید پائل کے واقعات سے میرے حواس کھو گئے تھے، اور ایک طرح سے میں پائل سے انتقام لے رہا تھا، یا شاید میں واقعی بلیوں سے کسی ایسے بچے کی طرح پیار کرنے لگا تھا جو اپنے من پسند کھلونے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنے کے جنون میں اسے توڑ ڈالتا ہے، کبھی اپنی بد احتیاطی کے سبب اور کبھی اس لیے بھی تاکہ کوئی دوسرا اس کا مالک نہ بن بیٹھے، جیسا کہ اس بچے نے میری پائل کے ساتھ کیا تھا۔ مگر جیسا کہ تم نے دیکھا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے ضرور دیکھا ہوگا، اپنی بلیوں کے لیے میں نے کمرے کو صاف رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہی نہیں، میں ان کے کھانے پینے کا بھرپور خیال رکھتا تھا، جس میں افتخار مجھے مدد دیا کرتا، بلکہ اس نے بلیوں کو عجیب و غریب نام بھی دے ڈالے تھے جنہیں میں نے گڑمٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا مجھے احساس بھی تھا۔ ایک طرح سے پائل کو کھو دینے کے سبب میری زندگی میں جو خلا بن گیا تھا، اس گھر کو خرید کر جس کے اندر میں اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا تھا، وہ خلا پور ہو گیا تھا۔ اب میں وہ تمام چیزیں کر سکتا تھا جن کی کرایہ داروں کو اجازت نہیں ہوتی، جن میں بلیوں کو پنجڑوں میں ڈالنے کا عمل بھی شامل تھا۔ کیا تمہیں یقین آئے گا کہ اپنے اس عمل سے مجھے جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے واقعی میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہو۔ کبھی کبھار میں کسی بلی کو پنجڑے سے نکال کر اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتا اور اس کے ساتھ دریا کی طرف سیر کو نکل جاتا۔ کاش تم نے اس وقت دیکھا ہوتا کہ میرا سینہ فخر سے کتنا تنا ہوا ہوتا۔ میں نے تمہاری بہت تلاش کی، مگر جیسا کہ بعد میں اس کا خلاصہ ہوا، تم کسی دوسری دنیا میں کھو چکے تھے اور تمہارے پاس دریا کے کنارے مٹر گشتی کا وقت نہ تھا۔ تو دن گزرتے گئے اور ایک طرح سے میں تمہیں فراموش کر چکا تھا کہ اچانک ایک دن میں نے تم پر حملے کی خبر سنی جو پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میں نے جب بھی تمہارے پاس آنے کے بارے میں سوچا، تمہارے جملے نے مجھے روک دیا کہ ہر چیز کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے۔ تم نے کتنا ٹھیک کہا تھا کہ میں تمہاری چیمبر میں آتا تو تمہیں اچھا نہ لگتا۔ شاید تمہیں اپنا یہ جملہ یاد نہ ہو، ہم اپنی باتیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہ ہو زیادہ تر بھول جایا کرتے ہیں۔ اس وقت جب تم نے یہ بات کہی تھی تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اب مجھے تمہارے جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، دریا کے علاوہ ہم کسی دوسری جگہ ایک دوسرے کو شاید سمجھ نہ پاتے، کیونکہ اگر اس دریا کو ہٹا لیا جائے تو ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو میں اپنی بلیوں کے بارے میں بتا رہا تھا جن کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 3 درجن سے بھی زائد بلیاں میرے گھر میں پنجڑوں کے اندر رہنے لگی۔ یہ بلیاں کبھی کبھار آپس میں بلا وجہ یا شاید ان کی اپنی کوئی وجہ رہی ہو لڑنے جھگڑنے لگتی، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہ تھا، مگر پنجڑوں کے اندر بند ہونے کے سبب ان کے پاس سوائے پنجڑے کی تیلیوں کو جھنجھوڑنے، اپنے ناخنوں سے انہیں کھرچنے کے اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ مگر میں ان کا شور سن کر جب بھی کمرے میں آتا وہ ایک ساتھ چپ ہو جاتی۔ شاید انہیں اس بات کی امید ہوتی کہ میں ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز لایا ہوں، یا شاید ان کے اندر یہ امید جاگ اٹھتی کہ آج کسی خوش نصیب کی دریا کے کنارے سیر کی باری ہے۔ میرے کرایہ دار میرے خلاف شکایت کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، جو میں ان کے چہروں پر دیکھ سکتا تھا، مگر وہ شکایت کرتے تو آخر کس سے، کیونکہ اب تو میں ان کا مکان مالک تھا۔ تو لوگ میری بلیوں کے، ان کے شور کے، اس بدبو کے جو تمام تر صفائی کے باوجود ہوا میں رہ جاتی ہے، دھیرے دھیرے عادی ہوتے گئے،
بلکہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اب بلیوں کو بھی قید میں رہنے کی عادت پڑنے لگی تھی، کیونکہ ان کے بیچ جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ تو تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے ساتھ میری زندگی اس طرح گزر رہی تھی جیسے یہ بلیاں ہی اب میری ساری کائنات تھیں، اور یہ حقیقت بھی تھی۔